سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ روحانی علاج جو بیان کیے جاتے ہیں اس کے اندر جو اس طرح کے روحانی علاج ہوتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طرف 11 قدم چلنا یا ان کی نیاز دلانا یا جو دیگر بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی نیاز دلانا، تو اس طرح کے بھی عملیات اور دیگر جو ہوتے ہیں جو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو شاید اتنے صدیوں پرانے نہ ہوں، تو ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ عملیات کا سلسلہ چلتا کہاں سے ہے، اور باقاعدہ کوئی سند در سند ایسے عملیات آتے ہیں یا جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی اپنی سمجھ اور ان کے اپنے علم و عمل کے اعتبار سے وہ ایسے کچھ اعمال ترتیب دیتے ہیں، اور آیا ان سب کا سلسلہ چلتا کس طرح ہے اور یہ کس طرح ترتیب پاتا ہے، برائے کرم یہ ارشاد فرما دیجیے۔ عملیات میں احادیث مبارکہ سے بھی عملیات ثابت ہیں، بلکہ قرآن کریم کو بھی شفا کہا گیا، ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت۔ اب اس کے معنی اور مفسرین جو بیان فرمائیں، لیکن احادیث مبارکہ میں بھی قرآن کی صورتوں سے آیتوں سے علاج کے، صحابہ کرام کے علاج کرنے کے بھی واقعات ہیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ عملیات کا سلسلہ جو ہے درست ہو تو قرآن کریم سے، درست عملیات کا سلسلہ قرآن کریم سے ثابت اچھا، اور بعض ایسے الفاظ بھی عملیات میں استعمال ہوتے ہیں کہ جن کے معنی نہیں معلوم ہوتے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے جو احادیث مبارکہ میں آئے اگرچہ ان کے معنی معلوم نہیں وہ جائز، اور جو احادیث مبارکہ میں نہیں آئے اور ایسے الفاظ جو عملیات میں لیے جاتے ہیں اور ان کے معنی معلوم نہیں ہیں تو ان کو بطور عملیات استعمال کرنے کی شریعت میں ممانعت۔ اب رائے کہ طرح طرح کے عملیات جو ان کا احادیث مبارکہ میں ذکر نہیں ملتا اور مبہم بھی نہیں ہوتے، معنی معلوم ہوتے، جیسے یہ اپنے بغداد شریف کی طرف قدم 11 چلنا تو ایصال ثواب، تو یہ ترکیب جو بتائی گئی، تو چونکہ یہ واضح ہے، سمجھ میں آتا ہے، اور یہ کام جو ہے شرعاً منع نہیں ہے، کیونکہ بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلے تو ممانعت تو نہیں ہے، چاہے 111 قدم بھی چلے تو کیا حرج ہے۔ انہار الانوار من یم صلاۃ الاسرار، یعنی صلاۃ الاسرار کے پانی سے انوار کی نہریں، یہ فتح رضویہ شریف جلد ہفتوں میں 7ویں میں ایک رسالہ ہے، نماز غوثیہ کے ثبوت میں تحقیق رضوی، تو یہ اعلیٰ حضرت نے وہی کہ قدم چلنا اور یہ سب اس کے دلائل ارشاد فرمائے۔
صلاۃ الغوثیہ کے، نماز غوثیہ، یہ سمجھتے ہیں نماز غوثیہ؟ صلاۃ الغوثیہ بھی کہتے ہیں، نماز غوثیہ بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں، صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں۔ کسی نے کبھی ادا کی ہے؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ کئی ایسے طریقے ہیں بزرگوں کے بنائے ہوئے مختلف زبانوں میں کہ جو اپنا اثر رکھتے ہیں۔ اب جیسے کہ یوں سمجھ لو کہ ہے کوئی مسلمہ بزرگ اور کسی نے آ کر شکایت کی کہ میرا بچہ بیمار ہے، اب وہ کاغذ اٹھایا اور خالی آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کے دے دی بند کر کے، تو وہ بچے کو ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ آڑی ترچھی لکیریں جو ہیں یہ مستند ہو گئی ان مانو کر، پھر یہ بعد والوں میں چل پڑی۔ تو اس طرح بزرگوں کی نسبتوں سے اپنے اگر عملیات کا کہ تھوڑا بہت تجربہ ہوگا، کتابیں دیکھنے کا، اس کو پتا ہوگا کہ آڑی ترچھی لکیریں ہوتی ہیں جس کا کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کیا ہے یہ۔ وہ تحریر چونکہ نہیں ہوتی، صرف لکیریں ہوتی ہیں۔ اب ہوتی بزرگوں سے منسوب، بزرگ مٹی اٹھا کر دے دے اس میں شفا ہو جائے۔ وہ ایک واقعہ محدث اعظم پاکستان سیرت میں کہ آپ ایک مرید کو سخت درد سر ہوا، اب وہ کوئی جگہ ایسی تھی کہ کوئی ٹیبلٹ وغیرہ بھی ادھر مہیا کرنا دشوار، تو ان کی بس ذہن میں آیا، کاغذ پہ اپنے پیر صاحب کا نام لکھا، مرید تھے حضرت کے مولانا سردار احمد، یہ لپیٹ کے باندھ لیا، درد سر ٹھیک ہو گیا ان کا۔ یہ واقعہ، یہ حکایت میں نے بھی کہیں کتاب میں شامل کی ہے، فیضان سنت میں نا۔ تو یوں تو اب یہ کہ چونکہ اب اس نے آزما لیا، ہم بھی اگر ان کا نام لکھ لیں گے سر پہ درد ہوا تو انشاءاللہ فائدہ کرے گا یہ۔ تو یوں بہت سارے عملیات چلتے ہیں، اور بعض اوقات اس میں اردو جملے بھی ہیں، کہ اردو بھی یوں پرانی ہے، اردو آج کل کی نہیں ہے، اس کو بھی صدیاں ہو گئی ہوں گی، اگرچہ الفاظ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں لیکن ہے پرانی۔ تو اس میں جیسے کہ وہ دانتوں کے لیے منجن پر دم کرنے کی ایک بیت لکھی ہے، غالباً اس کو یہ بیت بولتے ہیں، ایک عمل لکھا ہے، 4 کمائیں 32 کھائیں، واسط قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے۔ یعنی کہ شاید یہ انہوں نے ترکیب یہ بنائی ہوگی کہ 4 کمائیں تو اگلے دانت جو ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ ثنایا اولیاء بولتے ہیں، اسے کترتے ہیں، باقی یہ کیلے ہوئے یہ کچلتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے اب بزرگوں کے ذہن میں اس وقت کیا ہو، انہوں نے یہ فرما دیا ہوگا قطب عالم کسی بزرگ کی طرف منسوب کر کے۔ تو بہرحال یہ کہ 4 کمائیں 32 کھائیں، واسط قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے، یعنی یہ دانت جو ہے ایک کو چھوڑ کے نہ جائے، دوسرے کو چھوڑ کے رہے اندر، یہ منجن پر دم کر دے، اس سے منجن کرے تو انشاءاللہ دانت مضبوط رہیں گے۔ اچھا، درد کے لیے ایک یہ بھی اردو ہے کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر، یہ میں نے تو بارہا آزمایا اس کو، تو جیسے سر میں درد ہے تو ہاتھ رکھا۔ دادا صاحب کوئی بزرگ ہوں گے تو پہلے تو گھوڑے پر سواری ہوتی تھی نا، دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد فلاں جگہ کا جائے، یہی لگی میری آس۔ اچھا، اب اس میں فلاں کا درد، بلال کا درد، فلاں جگہ کا جائے، فلاں کا درد تو فلاں یعنی بلال کا درد سر کی جگہ کا جائے، یہی لگی میری آس۔ بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ ایز اٹ از بھی پڑھ دو نا، فلاں کا درد فلاں جگہ کا جائے، یہی لگی میری آس، تب بھی کام نکل جاتا ہے۔ تو یہ اس سے مین لگتا ہے کہ وہ دادا صاحب جو بزرگ ہیں نا، تاثیر ان کے نام کی لگتی ہے۔ تو اب یہ کہ ہو سکتا ہے یہ خود انہوں نے ہی فرمایا ہو، مگر صاحب نہ کہتے اپنے آپ کو،
جیسے ہمارے ہاں تو صاحبزادہ اپنے آپ کو بولتے ہیں، یا وہ میرا صاحبزادہ، میرا شہزادہ. تو یہ عوام کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ، مگر حرج بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عاجزی کے خلاف ہے کیا ہے. سرکار مفتی اعظم تو اپنے آپ کو خان بھی نہیں بولتے تھے. خان یہ ہیوی لفظ ہے، وہ احترام کا ہے. تو اپنے منہ سے جیسے تشریف لایا، میں تشریف لایا ہوں بولتے، تو خان نہیں بولتے تھے. حضور مفتی اعظم لکھتے بھی نہیں تھے اپنے آپ کو. تو یوں مطلب یہ کہ عملیات مختلف زبانوں میں، مختلف الفاظ میں یہ بزرگوں سے چلتے ہیں اور اہل محبت نفع اٹھاتے ہیں. اور نقاد جو ہوتے ہیں وہ بیچارے محروم رہتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ آپ نے ایک وظیفہ اور بھی بیان فرمایا تھا، یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر. تو وہ بھی کہیں لکھا ہوا کچھ اور نظر نہیں آیا، اور یاد بھی نہیں رہا تھا کہ آپ نے کیا اس کی مطلب وہ فضیلت بیان کی تھی. یہ اپنے ایک بزرگ فاروقی سلسلے کے فاروقی تھے خود. فاروقی کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد. تو فاروقی بزرگ بہت نورانی چہرہ تھا. تو یہ یہاں ایک جگہ پر ایک مسجد میں، اولڈ سٹی ایریا میں، قاضی مسجد، اولڈ ٹاؤن میں قاضی مسجد ایک، وہاں یہ ہر سال تشریف لاتے تھے. پورا ماہ رمضان اعتکاف فرماتے تھے. تو میں کبھی کبھی ان کی زیارت کے لیے ملاقات کرتا تھا، دو گھڑی بیٹھتا تھا کبھی کبھار. تو خاموش طبیعت بزرگ تھے. اب تو پتہ نہیں بیچارے حیات ہوں گے، نہیں اللہ مغفرت کرے. کیونکہ جب میری جوانی تھی تو وہ لگ رہے تھے کچھ 60 سال کے لگ رہے تھے. تو بوڑھے تھے وہ. چہرہ بہت پیارا تھا، نورانی چہرہ تھا. کہاں سے آتے تھے نہ جانے، پنجاب سے یا کشمیر سے کہیں سے. وہ ہر رمضان میں یہ آ کر انہوں نے اعتکاف کرنا ہوتا 1 مہینے کا. بیچارے وہ پہلے وہ دور تو تھا نا، اکیلے اکیلے کبھی بڑے بوڑھے اعتکاف کرتے تھے. نوجوانوں میں کوئی رجحان ان دنوں ہمارے ہاں تو نہیں تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا. انہوں نے ایک بار کوئی مطلب میں نے پوچھا ہوگا یا خود ہی فرمایا ہوگا کہ ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، یہ 5 بار 7 بار یا 11 بار پڑھ کر سینے پہ دم کر لینے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے. تو پھر یہ بھی یاد پڑتا فرمایا تھا کہ 11 بار یعنی کہ بہترین، 7 بار اچھا، 7 بار بہتر اور 5 بار اچھا، گڈ بیٹر بیسٹ جو ہوتا ہے نا. اب وہ ان کے الفاظ کیا تھے مجھے یاد نہیں ہے. اسی طرح کا سب سے بہتر ہے 11 بار کرے، کم بہتر 7 بار، اس سے کم بہتر 5 بار. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ویسے مشورہ یہی دوں گا کہ باقاعدہ بابا جی بننا نہیں ہے. اس میں جو بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ حب جاہ، تو لوگ اس میں منتیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے، تو یہ دل کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. نے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو متقی عالم یہ الفاظ لکھے. متقی عالم کے لیے بھی 5ویں جلد احیاء العلوم کی، تو اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ متقی عالم اگر وہ مشہور ہے، اس کی تقریر اچھی ہے، تو پھر وہ کئی ایسی مطلب ہے کہ باریکیاں جس سے وہ بچ نہیں سکتا. اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، تکبر لفظ لکھا ہے، تکبر، اور یہ اس میں
पैदा होने का अक्सर मतलब लिखा है, अक्सर मतलब इसमें मुब्तला होने का उसको अंदेशा है। मुत्तकी आलिम, और इमाम गजाली किसी को आसानी से आलिम तस्लीम करें ये नहीं हो सकता। और मुत्तकी फिर उसके लिए भी खतरा है कि अगर ये तकरीर के हवाले से शोहरत, तो अब ये कि बाबा जी तो आमतौर पर आलिम नहीं होता, इसकी शोहरत ये कैसे बचे इससे। इस तरह नात ख्वान आमतौर पर आलिम नहीं होता, इसकी आवाज़ पर अगर कोई रोए, लोग रोएं, फरियाद करें, हु करें, करें, तड़पें, वो अपने आप को कैसे संभालेगा। जो इसके अंदर जो खराबियां पैदा हो सकती हैं उसका है मामला नाजुक। इसी तरह अमलियात में भी, तो इसलिए एहतियात ही की जाए इसमें। अलबत्ता अगर किसी को जज्बा है आप में से करना है तो फिर आपकी मजलिस मौजूद है, मजलिस ताबीज़ात, उसके ज़रिए ही तरकीब की जाए। वरना कि आप खुदा न खास्ता औरतों को जमा करना शुरू किया ना, मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। बेपर्दगियाँ और वो जिन, फिर जिन उतारने जाएंगे तो कभी ये होगा कि जिन आपको उठा के रख देगा तो मुश्किल हो जाएगी। जिन मारते भी बात हुआ, आमिल को उठा के रख देते, फिर जो बेइज्जती होगी ना सबके सामने वो अलग होगी, यानी कि उसकी चोट कम लगेगी और वो शर्मिंदगी की चोट ज़्यादा होगी, सबके सामने कच्ची हो जाएगी। या वो आप पर हावी हो गया, बास जिन आमिल होते, आप पढ़ रहे हैं, वो उसका तोड़ करते 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 अगर चढ़ाई कर दी आप पर, तो आप क्या करेंगे। या किसी घर के फर्द पर वो आ गया तो क्या करेंगे। बच्चे को, बच्चों की अम्मी को, आपकी अम्मी को, बहन को अगर उसने कुछ सताना शुरू कर दिया तो इसलिए अमलियात का फील्ड है नाजुक। इज्जत बहुत है इसमें, इज्जत भी है, आमदनी भी होती है, लेकिन है रिस्की। मैं तो मशवरा ये दूंगा कि आमिल बनने के बजाय अल्लाह करे कि आप बाअमल आलिम बन जाए और बाअमल दावत इस्लामी के मुबल्लिग बन जाए। अल्लाह तौफीक दे, मुफ्ती इस्लाम बन जाए। कहतुर रिजाल है, मुफ्तियों की बहुत बहुत अशद कमी है हमारे यहाँ। हकीकी उलमा की भी ये कह सकते हैं कि बहुत कमी है। हकीकी उलमा, बाअमल उलमा की कमी है, बहुत ज़रूरत है। बाबाजियों की कमी नहीं है, गली गली मौजूद है, देखा जाए तो हमारे यहाँ। और सब बाबा जी बाकायदा ट्रेनिंग याफ्ता भी नहीं होते होंगे, सारे किताबें देख देख कर वो कर लेते होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या सैयदी, आपके मदनी मुज़ाकरों और तहरीरों में अदब पर काफ़ी मदनी फूल मिलते हैं, तो तहरीरी काम करते हुए या मुताला करते हुए अदब करने के हवाले से चंद मदनी फूल इरशाद फरमाएं। अदब यार वो कहाँ से लाऊं, अपने से तो होता नहीं अदब यार। जिस कलम से लिखते थे तो उसका हाथ पे निशान पड़ गया तो उसमें परेशान, इस्तिंजा खाने चले गए, है ना। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाज़ उलमा हुए जो सादा कागज़ का ही अदब करते थे कि ये भी लिखने का आला है। वो अदब अपने कहाँ से लाए। हमारी तो स्याही के धब्बे कपड़ों में पड़ जाते काम करते करते। अब तो अगर ये भी दौर चला गया, अब तो कंप्यूटर, खैर मुझे तो नहीं आता कंप्यूटर चलाना, वही कलम से ही काम चलाना होता है, लेकिन इल्मिया वाले तो कंप्यूटर चलाते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बात इस्लाम भैया शिमले से मुंह वगैरह बोइन लेते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है? पहने हुए कपड़ों के ताल्लुक से तो आलादत ने ये लिखा है, याद पड़ता है कि हाफजा कमज़ोर होता है। ये इमामा शरीफ तो वैसे ही मारूफ है सुन्नत के तौर पे, तंगदस्ती का भी एक सबब जी अपने लिबास से जो है ना, अपने लिबास से, तो इनमें इमामा भी लिबास में आ गया। बापा बाज जो है वो इमामा बांधने से पहले ही मुंह पोंछ लेते, फिर इमामा बांध लेते।
अब तो ये बदन के ताबे कहेंगे या कि हाथ में आना तो बदन के ताबे, लेकिन अभी इमाम में का इसने रूप नहीं धारा, मतलब नाजायज भी नहीं कहें। अब किसी ने लिखा हो, उलमा ने पढ़ना याद नहीं है, करे क्या। अब जैसे आज की मैं अपनी बात बताऊं, जमाअत लेनी थी, अब इमाम बांधो स्टाइल से आईने के सामने, तो एक आध रकात जाए, 2 रकात जाए, परवाह नहीं, सलाम फिर जाए, परवाह नहीं, बाज ऐसा हो सकता है करते होंगे। तो मैं तो इमाम हाथ में लेकर मैं यूं कोशिश करता हूं कि कतरा गिरे नहीं फर्श मस्जिद पर, तो यूं करके आज भी पहुंचा था मैं, तो था इमामा ही मेरे हाथ में। फिर वो अभी तकबीर तहरीमा हुई नहीं थी, तो फिर मैंने वो गलत तो नहीं कह सकेंगे, मुमानअत तो कहीं कोई भी आप में से बता दे तो आइंदा एहतियात होगी, लेकिन पूछने के लिए तो चादर है, मतलब तरह तरह के अंदाज हैं। खुशबूदार मस्जिद ने खुशबूदार रखी है, मैं भी इमामे का है तस्करा, न पढ़ते हैं तो अमल जज्बा, ये आप लोगों के लिए काम है ना, ये भी सवाब मिलेगा ना समझाएंगे तो। बापा जो आपने पहलू जिस तरफ तवज्जो दिलाई कि जब दाढ़ी वगैरह से पानी के कतरे गिर रहे हों, ऐसी सूरत हो और मस्जिद की तरफ जाना हो, तो अब इसकी हिफाजत की अहमियत तो अपनी जगह पर ही रहेगी। वो तो फर्श मस्जिद पर वजू के कतरे टपकाना ये तो मकरूह तहरीमी है, इससे तो बचना वाजिब है। दाढ़ी में से टपकता है, एहतियात ना की जाए ना, अच्छी तरह इसको रगड़ना ही पड़ता है वरना पानी रह जाता है। जुल्फों से भी टपक सकता है, तो यूं करके भी निचोड़ा जा सकता है इसको वजू खाने पे। मुंह धोते हैं ना तो आधे सर तक मुस्तहब है, तो यूं धोएंगे तो पानी तो सर में जाएगा, तो जुल्फे भी मुस्तफीज होंगी ना उससे। सल्लू अलल हबीब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा ये मदरसा वगैरह में तलबा जो है इज्तमाई तौर पर बुलंद आवाज़ से कुरान पाक पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है? और एक चाक से जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, अमूमन रिवायात अहादीस वगैरह लिखी जाती है, फिर उसको मिटाया जाता है, उसके ज़र्रात ज़मीन पर तशरीफ़ ले आते हैं। इस हवाले से रहनुमाई फरमा दे कि इस बारे में क्या करना चाहिए। ये बहार शरीयत में तलबा की तकरार जो है, कुरान करीम सब मिलकर पढ़ते हैं, तकरार, इसकी तो इजाज़त दी है कि वो तिलावत नहीं कर रहे होते, वो अपना सबक याद कर रहे होते। और रहा ब्लैक बोर्ड पर लिखकर इसको मिटाना, अदब के तो खिलाफ है ये, आयतें वगैरह मिटाकर उसके ज़र्रात वाकई ज़मीन पर तशरीफ लाएंगे। अब तो अल्टरनेट आ गया इसका। हाँ, और पापा अब वाइट बोर्ड का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो गया है ब्लैक बोर्ड की बनिस्बत। जी जी, उसमें ज़र्रात नहीं गिरते होंगे। उसकी मार्कर भी शायद अलग आती है। हाँ, मस्जिदों में कहीं कहीं बोर्ड बने होंगे बराबर, बहुत पुराना सिस्टम है। स्कूलों में सीमेंट का बहुत बड़ा, हाँ, आयतें भी लिखते होंगे, सब कुछ लिखते होंगे उसमें। क्या किया जाए, उसको नाजायज तो मैं नहीं कह रहा, तो वो जो पता नहीं है नाजायज किसी ने कहा हो, अदब अदब तो फिर आला हज़रत ने तो यहाँ तक लिखा है कि जैसे कोई दुकानों पे बोर्ड, इनमें भी पाक कलाम लिखे हुए, बारिश आएगी, पानी गिरेगा, कदमों तले रोंदा, इसका भी आला हज़रत ने तो मना ही फरमाया है। इश्तिहार लगते हैं, इश्तिहार में तो ज़्यादा ही परेशानी है, खाली पानी का मसला नहीं है, वो तो फट कर तशरीफ लाता है ज़मीन पर, फिर कहाँ कहाँ जाता होगा। प्यारे बापा जान, बाद औकात इस्लामी भाई चादर लेकर सोते हैं, तो जब वो करवट लेते हैं तो चादर जो है ना उतर जाती है, जिससे वो बदनिगाही का सबब बनती है। बराए करम इस हवाले से कुछ मदनी पुलिस इरशाद फरमा रहे हैं। जुर्म उसका है जो इसकी तरफ देखे,
وہ کیا کرے گا؟ آئیے کہ پردے کے لیے تہبند کا تو مشورہ دیا ہوا ہے قرآن. واٹس ایپ چلایا پاپا. ہاں پھر تھوڑا زندہ ہوا ہی ہے. اس کے فوائد بہت ہیں، مدنی قافلوں میں بالخصوص اس کے بہت فوائد ہیں. کچھ ارشاد فرما دیں بابا، ہم مل کر سوتے ہیں جامعہ میں قافلوں میں. ایک تہبند ہونا چاہیے ہر ایک کے پاس، کہ پاجامے پر تہبند پہن لیا جائے، فرق پڑے گا اس سے. اب جس کام کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی نا، وہ پہلے دھیما پڑتا ہے پھر پٹ جاتا ہے. سردیوں میں بھی اگر یہ باندھے تو کیا حرج ہے اس میں؟ نقصان تو نہیں ہے. اس میں یہ آپ نے فرمایا تھا کمبل بھی نیندوں میں اتر جاتے ہوں گے، کبھی کم سردی کبھی زیادہ سردی، ہاں الٹ پلٹ. بالخصوص پاپا مدنی قافلوں میں ہم نے دیکھا ہے، جامعہ سے تو ہم کبھی سوئے نہیں، مدنی قافلوں میں ہر ایک کی طبیعتیں ہوتی ہیں. بعض ایک جگہ سوتے ہیں، بعض لوٹ پلٹ ہوتے ہیں، تو 2-4 بار لوٹ پلٹ ہوں گے تو چادر ساتھ دیتی ہے، مگر پھر چادر بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے. اچھا ہم نے دیکھا بابا تہبند بھی باندھ لیتے ہیں بعض جذبے میں، اپنی براؤن چادر کو، خاکی چادر کو لپیٹ لیتے ہیں، چونکہ یہ بیچ میں سلی بھی نہیں ہوتی، اب اس کے 8 پارٹ کھل جاتے ہیں، تو اس میں تہبند باندھے اور سلی بھی پہنے تو یوں مفید ہے. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ میت کا کھانا جسے ہمارے یہاں کڑوی روٹی بھی کہا جاتا ہے، اور تیجا 10واں 20واں 30واں 40واں وغیرہ کے کھانے اور برسی وغیرہ کے بھی، آیا ان کو کھانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اگر جائز بھی ہے تو کیا اس سے بچنا چاہیے؟ اور ہمارے ہاں تو چونکہ یہ چیز اس طرح رواج پا چکی ہے کہ اگر گھر میں انتقال ہوتا ہے تو گھر والوں پر ایک ویسے ہی سوگ کی کیفیت ہوتی ہے، ان کا عزیز بچھڑتا ہے، مگر ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک اس پر برڈن یہ بھی پڑتا ہے کہ اسے لوگوں کے کھانے کا، مثال کے طور پہ اگر لوگ تدفین میں شریک ہوئے ہیں تو اب ان کو کھانا بھی کھلانا ہے. اسی طرح تیجے میں لوگ آئیں گے، 40ویں میں آئیں گے، 10ویں 20ویں میں آئیں گے، تو ان کے کھانے کا انتظام الگ. تو آیا اس کو اپنی مجبوری سمجھ کر ان کھانوں کا انتظام کرنا اور لوگوں کا اسے آ کر بیٹھ کر کھانا، اور اسی طرح جو کڑوی روٹی ہے، اب اس میں 2 طرح کا ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو ایک تو یہ کہ جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، جس کا کوئی عزیز اس انتقال کر گیا، تو وہ خود ہی کڑوی روٹی کا انتظام یا کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس کڑوی روٹی کا بھی اور تیجے کا بھی. اور ایک یہ ہے کہ کوئی اس کا کوئی باہر کا، کوئی اس کا دوست یار یا کوئی اس کا دور کا رشتہ دار اس وقت کے کھانے کا انتظام کرتا ہے. تو آیا دونوں قسم کے کھانوں کو کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اور اگر جائز بھی ہوں تو کیا بچنا چاہیے؟ اس سے علماء کرام نے ممانعت فرمائی ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. تیجا یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، مسلمانوں میں رائج ہے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. البتہ تیجے کو فرض یا واجب سمجھے گا تو گناہ گار ہوگا، اور کوئی مسلمان فرض اور واجب سمجھتا نہیں ہوگا. ایک تیجا ایصال ثواب پہ ہے صورت، تو ہمارے یہاں رائج ہے. اور مسلمانوں میں جو اچھا کام رائج ہو جائے تو وہ اچھا ہوتا ہے، جبکہ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہ ہو. تیجے میں عموماً قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی ہو، درود خوانی ہو، اور ذہ نصیب اگر کوئی دعوت اسلامی کا مبلغ مل جاتا ہے، اس سے اس بہانے آپ کا خاندان کچھ مدنی پھول لے لے گا اس کے بیان سے. تو اس طرح کی ترکیب ہو. رہا کھانا پکانا ضروری نہیں ہے، کھانا پکانا ہی ہے، کھلانا ہی ہے. تو تیجے کا کھانا صرف اور صرف غربا اور مساکین کو کھلایا جائے. ہمارے یہاں خاندان والوں کو کھلایا جاتا ہے، اور یہ اگر نہ کھلاؤ تو شاید ناراض بھی ہوتے ہوں گے. تو خاندان والوں اور پڑوسیوں کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. غریب و مسکینوں کو آپ کھانا چاہیں تو ایصال ثواب کے لیے کھلا دیں، ضرور کھلانا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن یہ اگر مرحوم کی رقم ہے، مرحوم یا مرحومہ کی رقم، تو اب یہ تو سب وارثوں کی ہے، اس میں سے کھانا نہیں کھلا سکتے. مگر یہ کہ یہ بڑے بوڑھے جو ہے نا، یہ بھسا نہیں سمجھتے، اور یہ بیچارے بس جوان جو ہوتے ہیں وہ مسئلہ جن نے پڑھا ہے تو اس کو ٹال دیتے ہوں گے. پھر یہ کہ بعض مسئلہ جانتے ہوں گے تو دوسروں کے سامنے ناک رکھنے کے لیے اس میں مبتلا ہوتے ہوں گے. برادری سسٹم جو ہے نا، برادری سسٹم وہ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یوں کہتے ہیں ہم جاتے ہیں نا برادری میں تو انتقال ہو گیا، دیکھ بھائی برادری کا معاملہ ہے، بیٹھنا ضرور پڑے گا. اپنے لاکھ کسی سمجھدار کو بولے نا کہ یار دیکھ میں مسئلے یہ ہیں، اپنے کسی بھی انفرادی کوشش کریں تو بولے یار دیکھ برادری کا معاملہ ہے. نہیں، برادری سسٹم ہے نا، ہماری جو کمیونٹیز ہیں وہاں یہ زیادہ مسئلہ ہے. عام طور پر دیگر جگہ تو بندہ پھر بھی چلا جاتا ہے، کہیں کٹ جاتا ہے، برادری میں پھنس جاتا ہے.
پھر وہ ہیلا بھی کر لیتے تو غسبہ کی نیت کر لیتے. جب یہ دادا جان مرے تب بھی غسبہ یاد آیا آپ کو؟ اس سے پہلے یاد نہیں آتے؟ باپا جان ہمارے ایک عزیز ہیں لاہور میں، انہوں نے 4 اسٹار ہوٹل میں جو ہے وہ 40واں کیا تھا اپنے بیٹے کا. کیا کیا جائے؟ چلیں باپا کے صوتی پیغام کی مدنی بہار سنتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. استغفر اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ فاخر ربیع الاخر 1436 سنہ ہجری کا یہ ہے. ایک اسلامی بھائی کا مجھے واٹس ایپ پر صوتی پیغام انہوں نے دیا کہ ان کے بچوں کے جو نانا جان ہیں ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی. ان کو اسپتال لے گئے. اب ظاہر گھر میں کوئی ایک فرد ہو بیمار ہے تو ظاہر پورا گھر پریشان ہوتا ہے. اسپتال لے جایا گیا. جب ان کے ایکس رے وغیرہ ہوئے، چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے دماغ میں جو نا وہ ٹیومر ہو گیا ہے. بڑے پریشان، اب دماغ کا آپریشن کرے کیا کرے دارے. تو اسلامی بھائی نے مجھے میرے نمبر پر باپا کے لیے پیغام عرض کیا دعا کے لیے کہ میرے بچوں کے جو نانا ہیں ان کے لیے آپ دعا کر دیں. اور وہ جو مریض تھے وہ بھی باپا کے بڑے عقیدت مند، بڑے چاہنے والے، بڑے دیوانے ماشاء اللہ، باشرہ تھے. جب ایکس رے وغیرہ نکالا گیا تو یہ ٹیومر اس میں ظاہر ہوا اور آپریشن کے بغیر اس کا وہ چارہ نہیں، گزارا نہیں. تو باپا نے الحمدللہ ان کو جوابی صوتی پیغام عطا فرمایا. صوتی پیغام میں باپا نے ذرا باپا تسلی باپا نے دی اور ان کو خوب دعاؤں سے نوازا. ان کو دعائیں دی، میں نے ان کو فارورڈ کر دیا. انہوں نے سنا اسلامی بھائی نے، پھر بچوں کے نانا کو باپا کا صوتی پیغام سنایا. جب انہوں نے باپا کا صوتی پیغام سنا تو ایک دم خوش ہو گئے، جھوم اٹھے. اور اس طرح کے ملے جلے الفاظ تھے، سارے تو مجھے یاد نہیں ہیں، کچھ اس طرح تھا کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے، جس مرتبے پر یہ ہے نا آپ کو نہیں پتا، بہت اونچے مرتبے پر ہیں، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے. وہ سب کچھ کریں گے، سب ہو جائے گا، یعنی ایسا پکا اعتقاد. اور پھر اس طرح کے بھی کلمات ہیں کہ یا رسول اللہ یعنی کرم فرمائیے. الحمدللہ باپا کی دعائیں ان کو ملی. پھر 1-2 روز کے بعد دوبارہ ان کا جو نا وہ اب جیسے آپریشن ہونا تھا تو ان کا دوبارہ چیک اپ کیا گیا، ٹیسٹ کیا گیا. تو جب ان کا یہ ایکس رے وغیرہ ہوا تو الحمدللہ جو رپورٹ جو پہلے آئی تھی نا کہ وہ اس میں ٹیومر ہے، باپا کی دعاؤں کے بعد الحمدللہ وہ ٹیومر غائب ہو چکا تھا. تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، کہا جو دن کو شب ہے تو رات ہو کے رہی. پھر الحمدللہ ان کے ایک بیٹے ہیں، تو انہوں نے اس خوشی میں کہ باپا کا صوتی پیغام آ گیا تو وہ بھی ظاہر خوش ہوئے کہ میرے باپ کو، میرے والد صاحب کو باپا نے، امیر علیہ سنت نے اتنی دعاؤں سے نوازا ہے. تو انہوں نے الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ جو نا وہ داڑھی شریف کی نیت کر لی. اچھا ان کو میں جانتا ہوں، اسلامی بھائی کو میں نے ملاقات کی ہوئی ہے. وہ ایسے تھے کہ یعنی بالکل اس ماحول کی طرف وہ قریب بھی نہ آئے. بڑی بڑی مونچھیں اس کی، بالکل جو ایک ماحول ہوتا ہے دنیا داروں کا، نوجوانوں کا ایک جو ذہن ہوتا ہے. الحمدللہ باپا کے صوتی پیغام کے بعد انہوں نے داڑھی شریف سجا لی ہے اور مدنی حلیے کے یعنی کرتے کی نیت کر لی ہے. پینٹ شرٹ کے سوا وہ کپڑے پہنتے نہیں، صرف پینٹ شرٹ ہی پہنا ہے. تو پینٹ شرٹ وہ ختم، اب وہ سفید کرتا اور اس طرح کی ترکیب ہوگی. الحمدللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، صوتی پیغام کیسی بہاریں ہیں تو براہ راست دیکھنے کی کیسی بہاریں ہوں گی.
اور براہ راست ان کی بارگاہ میں نیتیں کرنے کی کیسی بہاریں ہوں گی، پھر نیتیں کر کے ان کا دل خوش کر کے ان کی دعائیں لینے کی کیسی بہاریں ہوں گی۔ ایک اسلامی بھائی تھے ذوالفقار، میں ان کو جانتا ہوں، یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ یہ نیچے والے جو مکاتب ہیں نا، یہ پرانی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ذوالفقار بھائی یہ ذیلی نگران تھے بفر زون کے، ان کو تالو میں کینسر تھا، میں جانتا تھا ان کو۔ تو یہ آئے باپا کے پاس، یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ نیچے جو مکاتب بنے تو وہ ایک بار باپا وہ مکاتب دیکھنے گئے تھے، تو یہ بھی وہاں آ گئے تھے، باپا کے قدموں میں آ کر گرے، رو رہے تھے اور کہا باپا آپ دعا فرما دیں کہ میرا یہ کینسر ختم ہو جائے۔ رپورٹیں بھی تھی ان کے پاس اور انہوں نے دکھایا تھا کینسر تھا، تالو میں کینسر۔ تو باپا نے شفقت کی، پیار دیا، دم فرمایا، ان کو دعاؤں سے نوازا، اور باپا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ تعویذات بھی لے لیں اور 40 پلیٹوں کا کورس کر لیں، اور ان پہ دم فرمایا۔ پھر یہ چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یہیں فیضان مدینہ میں میں ان سے ملا، تو میں نے پوچھا ذوالفقار بھائی کیا ہوا؟ مجھے تھا کہ ان کا کینسر کا جو مریض ہوتا پتہ ہے وہ سمجھتا ہے قبر میرے لیے تیار ہے۔ تو کہا کہ الحمدللہ باپا نے دم کیا، تعویذات بھی لیے میں نے، الحمدللہ میری رپورٹ جو نا بالکل کلیئر آئی ہے۔ اچھا پھر انہوں نے وہ منہ کھول کے دکھایا بھی تھا، وہ زخم ان کا تقریباً بھر چکا تھا الحمدللہ۔ پھر بعد میں نے معلومات کی اسلامی بھائی سے، تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ ابھی ماشاءاللہ مدینہ ہے، صحت یاب ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ۔ باپا ایک اسلام بھائی نے مطلب پیغام دیا تھا کہ ان کے خاندان میں کسی کو کینسر ہے، اور خواب دیکھا گھر والوں میں سے کسی نے، اور یہ کہا ہے کہ اگر ان کے سر پر امیر علیہ سنت ہاتھ پھیر دیں تو یہ صحیح ہو جائیں گے۔ تب ایسے اگر خواب دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کا پھر کیا کرنا چاہیے؟ خواب میں ہاتھ پھروا لیا کریں، اجازت دے دیا کریں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان ہمارے کافی مدنی ہوتے ہیں جو فارغ التحصیل ہیں، اور جن میں اساتذہ بھی ہیں، ایک تعداد ہے جو جمعہ نہیں پڑھاتے یا مطلب وہ بیانات کے حوالے سے آگے نہیں بڑھتے، تو اس حوالے سے اگر مدنی پھول ارشاد ہو جائیں کہ ہمارے جو مدرسین ہیں خاص طور پر وہ بھی اگر اس فیلڈ کو سنبھالیں، جمعہ کم از کم پڑھانے کی ترکیب بنے۔ بعض پڑھاتے ہیں، بعض نہیں پڑھاتے ہوں گے، تو مسجدیں ملتی نہیں ہوں گی، ان کو ملتی ہوں گی تو دور ملتی ہوں گی، پہنچ نہیں پاتے ہوں گے، تنخواہ تھوڑی ہوتی ہوگی۔ باقی جو اپنے آپ کو اہل سمجھے امامت اور خطابت کے اور وہ قبول نہ کرے آفر خطابت کی، اس کا چانس کم ہے۔ اجارہ کر لے گا، وہ کرتے ہی بیچارے، وہ آتے ہی آتے ہیں۔ بیان کرنا یوں بڑا آسان لگتا ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ حدیث بیان کریں گے پھر چونکہ چنانچہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے، گیا کام سے قرآن کی آیت ترجمہ، پھر ترجمہ بھی ہے یادداشت کے مطابق کہاں سے درست کر پائیں گے، پھر اس کے تفسیری فوائد بیان کریں گے۔ یہ تو عام طور پر کر ہی رہے ہیں، مطلب مسجدوں میں خطیب کیا تو منچ کے مقرر کیا، تب صحت مند مواد سوائے اس کے کہ کسی مستند عالم کی کتاب ایز اٹ از پڑھ کے سنا دے، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ زندگیاں گزر گئیں میری یار سن کر بیانات، اور بہت حالات نا گفتہ حالات ہیں۔ بعض اوقات نا جن کا توتی بول رہا ہوتا ہے نا، وہ توتی بولتا ہے، سمجھے، وہ عالم کی زبان نہیں بول رہی ہوتی، توتی بول رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ کتراتے تھے، بیان مطلب مسئلے کا جواب دینے میں کتراتے تھے، ایک دوسرے پر
डालते थे कि कहीं में मतलब कुछ निकल ना जाए, तो हम जैसे रह गए बस यार, बोलने में बस देरी नहीं करते, यहाँ तक के सवाल पूरा ना सुने और दाड़ करके जवाब देने के लिए बेकरारी हो कि ये बोलने की छुपी शहवत है, बोलने के लिए बेताब है। उस पे ये सवाल इतना लंबा कर रहे, ठा करके बोल दिया। सल्लू अलल हबीब। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी